الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال الله تعالى الذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عبدا لا يحبه إلا لله صدق الله علي النبي صدق الله رسوله الكريم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد میرے محترم حضرات، ابھی میں نے اس وقت دو جگہ سے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے۔ جو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل میں ہم نے ایک مادہ رکھا ہے محبت کا۔ محبت کس سے کرنی ہے، کس سے تعلق قائم کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ سے دوستی کرے، اللہ کے رسول سے دوستی کرے اور ایمان والوں سے دوستی کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ غالب جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی جماعت غالب رہے گی جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے۔ دوستی کسی سے انسان تو کرتا ہی ہے، تو کس سے دوستی کرے؟ آج پوری دنیا میں محبت ہی کی بات کی جاتی ہے، لیکن دنیا میں دو طرح کی محبت چل رہی ہے۔ ایک تو محبت جس کو محبت الہی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک اللہ اس کے رسول کی محبت، جس کو صحیح محبت، حقیقی محبت کہا جاتا ہے۔ اور ایک محبت دنیا میں ایسی چل رہی ہے جس کو غلط محبت کہا جاتا ہے، غلط تعلق کہا جاتا ہے، جس کو محبت، جس کو عشق سے نہیں بلکہ فسق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک عشق ہے، ایک فسق ہے، دنیا میں دو طرح کا چل رہا ہے۔ لیکن عام طور سے زیادہ تر غلط محبت کرنے والے دنیا میں، جو صحیح محبت بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی غرض شامل ہوتی ہے۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی ایمان والے سے انسان محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اس کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو انسان جب آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سایہ کے علاوہ۔ اس سایہ میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رکھیں گے جن دونوں نے آپس میں، ایمان والے نے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے لیے۔ اللہ ہی کے لیے دونوں محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے دونوں آپس میں ملتے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم کی بنیاد پر دونوں الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ذرا برابر گناہ کی نافرمانی کی بات ہوتی تو ہٹ جاتے ہیں، اور جب اطاعت فرمانبرداری کی اور ایمان کی بات ہوتی تو دونوں جڑ جاتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد للہیت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت دیکھیے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے لیے، اور ایسی محبت ان دنیا میں رہ کر پیش کیا کہ ان کی مثال، ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ فرما رہے ہیں۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کئی مرتبہ میری عزت میں آئے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. چلو باپ ہیں، لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے باپ میرے ہی خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ وہ کفار کی طرف سے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے، جب دیکھا کہ وہ میرے باپ جو میرے ہی جان کے پیاسے ہیں اور میرے ہی در پہ ہو گئے، تب ان کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوئی، اور اللہ کے رسول کی محبت جب معزز ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ تلوار اٹھائی. اور اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھا، چونکہ اسلام کی سربلندی کی بات تھی اس لیے سامنے باپ اگرچہ آ گئے، فوراً تلوار چلائی، ان کے سر کے 2 ٹکڑے ہوئے. لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے سر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ادھر ایک ادھر، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چیرتے ہوئے تلوار چلی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ان کی شان میں، ان کی مدح میں قرآن نزول ہوا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ تشریف لائے. اللہ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. چاہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں اگر مقابل میں کوئی بھی آ رہا ہے، چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی. تو اللہ کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنا، یہ اصل محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی صحابہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. ایک محبت کی بات بتا رہا ہوں. پچنا لگوایا، پچنا کہتے ہیں خون نکلوانے کو، جس کو حجامہ کہتے ہیں عربی میں. یہ آج کل پچنا لوگ نہیں لگواتے، بہت سی 70 قسم کی بیماریوں کا علاج صرف پچنا ہی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی لگوایا اور بھی لگوایا. مہینے کی 17، 18 یہ آخری جو تاریخیں ہوتی اس میں پچنا لگوانا چاہیے، بہت فائدہ ہے اس کا. اور جمعرات دن سب سے افضل دن کہا جاتا ہے کہ جمعرات دن ماشاءاللہ فیض آباد میں چھٹی ہوتی. اگر ایسا کہیں ڈاکٹر مل جائے تو بہت اچھا، اس کا انتظام کرنا چاہیے. اس کے بہت سے علاقوں میں ماشاءاللہ کام شروع ہو رہا ہے، اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. جتنے جلدی امراض ہیں وہ سب پچنا سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، آپ نے اس کی اجرت دی، اس کی رقم ادا کیا. ابو طیبہ نام تھا، انہوں نے پچنا لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم دی. تو پچنا لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خون نکلا اس میں ایک صحابی کو دیا کہ جا کر اس کو دفن کراؤ. تو دفن کیا کرنے گئے، جب وہاں گئے، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خون کیا کیا تم، دفن کرائے؟ تو حضور میں تو پی گیا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بدن میں محمد الرسول اللہ کا خون چلا گیا اس پہ جہنم بھی آرام. اب یہ خون کسی کا پی جانا آسان نہیں ہے، یہ محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی طبعی محبت حضور سے ہوگی، اللہ کے رسول سے. شرعی محبت تو تھی، اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت کرو، تو شرعی محبت تو کیا انہوں نے. لیکن طبعی محبت بھی حضور سے اتنی ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کا خون مبارک بھی پی گئے. جنگ احد میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خود مبارک کی کڑیاں گڑ گئی سر میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کا جسم لہو لہان ہونے لگا. لیکن یاد رکھیے وہ جسم اطہر سے جو خون نکل رہا تھا وہ زمین پر گرنے نہیں دیا صحابہ نے. ایک صحابی تو باقاعدہ اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا. یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، آپ کا خون مبارک، آپ کا پیشاب بھی شریعت نے پاک قرار دیا. آپ مستثنا ہے پوری دنیا میں، یاد رکھیے گا. کہیں آپ سوچیں کہ ہم بھی کسی کا لاکھ خون پینے لگے. آج کل بہت سے ہمارے نوجوان لوگ کسی کی محبت میں اپنے خون سے کیا کرتے ہیں، معشوقہ کا نام لکھنے لگتے کاٹ کر کے، اور پا جائے تو چاٹ بھی جائے خون. کوئی بھروسہ تو ہے نہیں ان لوگوں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا فرمائے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی کے زمانے میں آپ چارپائی کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھتے تھے اور اس میں آپ پیشاب کر لیا. قدعم من عیدان، لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں اللہ کے رسول پیشاب کر لیا کرتے. اسی سے علماء نے اٹیچ باتھ روم ثابت کر دیا کہ اپنے مکان میں اٹیچ باتھ روم آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے سردی کے موسم میں ایک پیالہ رکھا، اس میں آپ پیشاب کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا اور وہ پیشاب ایک صحابی کو دیا کہ جا کر دفن کراؤ. وہ پیشاب کیا، وہ اللہ کے رسول محبت اتنی غالب تھی کہ پیشاب پھینکنے کی ہمت نہ ہوئی.
تو پی گئے پیشاب. یعنی اب جب پیشاب پی گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پیشاب پینے کا کیا جانتے ہیں کیا ہوا فائدہ؟ علماء نے لکھا ہے، مظاہر حق جدید میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی تھی. اور علماء نے آگے جو لکھا ہے عجیب بات لکھا ہے کہ 7 نسل تک خوشبو جاری رہی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کتنا، آپ اندازہ لگیے رسول اللہ کے خون مبارک کی یہ کیفیت اور پیشاب مبارک کا یہ حال، تو رسول اللہ کے جسم اطہر سے نکلے ہوا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلی ہوئی سنتیں، اس کے اندر کتنی طاقت اور کتنا پاور ہوگا. آج ہمارے اندر محبت کتنی اللہ اس کے رسول کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب اس کی نگاہ میں نہ ہوں، تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. حدیث شریف کے الفاظ ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين، جب تک اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو. آج دیکھیے اولاد کی خاطر اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں. محبت تو سبھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت عاشق رسول ہیں، کہیں کہ عاشق رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے. آج دنیا میں اسے جیسے مثال کے طور پر واقعہ لکھا عجیب، ایک جا رہی تھی اور ایک جا رہا تھا. جا رہی تو مطلب یہ کہ لڑکی جا رہی تھی، اس کے پیچھے ایک لڑکا پیچھے لگ گیا، اور جب وہ جانے لگا تو جب آگے گیا تو اس لڑکی نے مڑ کے دیکھا بھائی میرا پیچھے، کہا یار آپ کی بات نہیں، آپ کی حسن و جمال نے مجھ کو فریفتہ کر دیا، میں دل دادا ہو گیا، تمہاری محبت میں چلنا ہوں، اب میں تمہارے محبت کا غلام ہو چکا ہوں، اب مجھ کو قیدی بناؤ اور چاہے جس انداز سے رہو، اگر چھری چلا دو تو اس کے لیے بھی تیار. وہ لڑکی بھی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا تم میری محبت میں، اچھا دیکھو میری ایک بہن آ رہی مجھ سے زیادہ خوبصورت، وہ پیچھے میری مجھ سے عمر میں بڑی ہے، میری بہن آ رہی وہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ تو اصل عشق تو تھا نہیں اس کے پاس. تو جیسے اس نے کہا میری بہن پیچھے آ رہی ہے تو یہ جناب مڑ کے پیچھے دیکھنے لگے کہ حقیقت میں اس کی بہن آ رہی ہوگی. بس اس نے نکالا سینڈل دیا اچھی طرح کہ تم مجھ سے بھی محبت کی بات کرتے تھے، اب تم اپنے بہن کا حوالہ دے، تمہیں اس کی طرف متوجہ ہوگا. آج یہی حال ہے کہ ہم تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن کبھی ہم کسی اور کی طرف رخ پھیر رکھا ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارا لباس تک صحیح نہیں ہوا، ہماری شکل صورت صحیح نہ ہوئی، ہمارا کردار صحیح نہیں ہوا، ہمارے گھر کا ماحول سنت والا ماحول نہیں ہوا، تو پھر کس بات کی محبت ہے؟ ذرا آدمی سوچے، اپنے غور کرے. ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان ایسے کھلا ہوا تھا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھلے ہوئے تھے، آپ کے بٹن لگے نہیں تھے. تو جب واپس آئے تو کبھی بٹن بند نہیں کیا. کہا میں نے محمد الرسول اللہ کو اسی حال میں دیکھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پوری زندگی میں بٹن بند ہی نہیں کیا. ایک صحابی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، ہاتھ رکھ دیا تو جتنے جس جگہ پہ ہاتھ رکھا تھا اس جگہ کے بال جتنے انہیں پوری زندگی مڈایا نہیں ہے، وہ بہت بڑے بال ہو گئے تھے. کہا نہیں، محمد الرسول اللہ نے میرے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، میں کبھی نہیں مڑا سکتا جس مس سے کیا ہوا محمد الرسول اللہ کا ہاتھ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محبت ہے، یہ سب محبت کی باتیں ہیں. کہتے ہیں تفرد الاحکام فی اہل الہوا، محبت کے احکام اہل محبت میں انوکھے اور البیلے ہوتے ہیں، وہ اس کی داستانی الگ ہوتی. اسی لیے کسی نے حضور کو سوتے ہوئے دیکھا تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب والہانہ صحابہ کو محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ محبت کس سے کرنا چاہیے. آج محبت تو ہم لوگ سبھی لوگ سے، دیکھیے محبت تو بیوی سے بھی محبت، بہن سے بھی محبت، ماں سے محبت، بھائی سے محبت، محبت کی تقسیم ہے لیکن الگ الگ انداز ہے. بیوی سے محبت شہوت کی محبت، ماں سے محبت کیا ہے رحمت کی محبت، بہن سے محبت شفقت کی محبت.